کھنڈی بالی غبارہ آلود ہو کر ننگے سر جاواں۔ جیسے ہی آپ مطاف میں آئیں اور پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے تو دعا پڑھیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریم۔ اس طرح دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اور بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف کر کے اپنا طواف سٹارٹ کریں گے۔ السلام علیکم، میں عبداللہ طاہر اور آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ولاگ میں خوش آمدید۔ تو آج ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے اور میں آج آپ کو عمرے کا کمپلیٹ طریقہ، مکمل طریقہ مسنون دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ دکھلاؤں گا بھی اور بتلاؤں گا بھی، ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اینڈ تک، انشاءاللہ بہت فائدہ مند رہے گی آپ کے لیے اور میرے لیے بھی، کیونکہ آپ دیکھیں گے آپ اس پہ عمل کریں گے تو وہ میرے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند رہے گی۔ تو سب سے پہلے زیادہ میں لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے احرام پہننا ہے، ٹھیک ہے؟ احرام کس کو کہا جاتا ہے؟ دو چادریں، آپ وائٹ کلر کی دو چادریں لے لیں، ان سلی ہوں، سلی نہ ہوں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے حرم میں کہ لوگوں نے نا وہ لاسٹک والے سلائی کیے ہوتے ہیں احرام، تو لاسٹک والے انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو وہ غلط ہے، ان سلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے دو ان سلی چادریں لے لینی ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو، اور پہننے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، اب آپ نے احرام کی چادریں لے لی، اب احرام باندھنا کیسے ہے؟ احرام باندھنے سے پہلے بہتر ہے غسل کر لیں، لیکن فرض نہیں ہے، اگر نہیں بھی کیا تو آپ پاک ہی ہیں، آپ احرام باندھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سٹیپ نمبر 2 کہ احرام باندھنا کہاں پہ ہے، کس جگہ پہ؟ تو وہ میقات ہے، بیت اللہ کے گرد 5 میقات ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی طرف سے آ رہے ہیں، انڈیا کی طرف سے آ رہے ہیں، تو ہمارے جدہ سے پہلے سمندر میں ہی آتی ہے، اس کا نام ہے یلملم، ٹھیک ہے؟ سمندر میں آتی ہے۔ تو اگر آپ مدینہ کی طرف سے آ رہے ہیں تو وہ مدینہ سے نکلتا ہی ذوالحلیفہ، آپ نے وہاں سے احرام باندھ کے وہاں سے نیت کرنی ہے۔ لیکن ہم اگر پاکستان سے آ رہے ہیں تو ہم نے اپنی میقات پہ وہاں سے ہم نے احرام باندھ کے نیت کرنی ہے۔ لیکن تب ہم جہاز میں ہوتے ہیں، تو جہاز میں اکثر جہاز میں جگہ ہوتی ہے احرام باندھنے کی، لیکن جو چھوٹے جہاز ہیں ان میں جگہ نہیں ہوتی، پھر وہ ایئرپورٹ پہ ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ جہاز میں احرام کی جگہ نہیں ہے، تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی احرام باندھ لیں۔ تو آپ نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لینا ہے۔ اچھا، اب احرام باندھنے کی نیت ادھر نہیں کرنی، ادھر جو ہم 2 نفل پڑھتے ہیں نا احرام کے، کوئی کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ خاص احرام کے 2 نفل ہیں، آپ نے ویسے پڑھنے ہیں پڑھ لیں، لیکن آپ نے یہ سوچ کے نہیں پڑھنا ہے کہ یہ احرام کی نیت کے یا احرام کے نفل ہیں، کہیں سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے احرام ایئرپورٹ پہ باندھ لیا، اب آپ جہاز میں بیٹھے، جب آپ ادھر میقات پہ آئیں گے تو اعلان ہو جاتا ہے جہاز میں کہ ہم میقات پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ بیٹھیں جہاز کی سیٹ پہ، وہاں بیٹھے بیٹھے ہی نیت کر لیں جب میقات پہ پہنچیں۔ وہ نیت کیسے کرنی ہے؟ اللہم لبیک بعمرہ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، آپ کی نیت ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ پہ احرام کی ساری پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں، پھر آپ نے وہاں سے لے کے عمرہ شروع کرنے تک تلبیہ کہتے آنا ہے، تھوڑی بلند آواز میں۔ وہ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ نے تھوڑی بلند آواز میں یہ پڑھتے آنا ہے عمرہ شروع کرنے تک۔ تو ابھی میں احرام باندھ لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو احرام کی پابندیاں بتلاتا ہوں۔ اچھا، احرام باندھنے کی میرے پاس ویڈیو پڑی ہے، اس میں بابا سمسام رحمۃ اللہ علیہ کے شعر بھی ہیں، تو آپ وہ دیکھیں، وہ پہلے کیا شارٹ ہے پچھلی بار جب گیا تھا۔ تو ابھی میں احرام باندھتا ہوں، آپ تب تک وہ دیکھیں۔ ہواں ملبوس میں 2 چادراں، انسیتیاں اندر، میں فقیری سانگ لے کر کے منگتا داتا دے گھر جاواں۔ دعا ہے کہ پھر کئی بار میں مولا دے گھر جاواں۔ کھنڈی بالی غبارہ آلود ہو کر ننگے سر جاواں۔ جی الحمدللہ میں نے احرام باندھ لیا، تو آپ نے بھی دیکھ لیا احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہے، سمپل ہے، اس میں کون سا مشکل ہے؟ نیچے والی چادر جس طرح ہمارے ہاں بزرگ پہنتے ہیں دھوتی، ویسے، اور یہ اوپر والی چادر۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دوں، میں نے اکثر دیکھا ہے لاہور ایئرپورٹ پہ نا، جو بیچارے بابے یا جن کو نہیں پتا، وہ ادھر سے ہی اپنا یہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، تو ادھر نہیں کرنا، ادھر آپ نے ایسے دونوں کندھوں کے اوپر سے چادر لینی ہے۔ تو یہ کندھا آپ نے کرنا ہے جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے ادھر حرم میں جا کے، وہ انشاءاللہ آپ کو جب کرنا ہوگا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔
تو میں نے نیت بھی کر لی ہے، تو نیت کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اللہم لبیک بعمرہ میقات پہ آ کے۔ اچھا، میں میقات کے اندر رہتا ہوں، جو میقات کے اندر رہتے ہیں نا ان کی میقات ان کا گھر ہی ہوتا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں احرام باندھ کے اپنے گھر سے ہی نیت کر لینی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں میقات کے اندر مقیم ہوں تو میری میقات میرا گھر ہی ہے، تو میں نے اپنے گھر میں احرام باندھ لیا اور نیت کر لیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں احرام کی پابندیوں کی، جو کہ بہت ضروری ہیں۔ ہم نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب ہمارے پہ احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی غلطی ہوتی ہے تو ہمیں پھر اس کا دم دینا پڑے گا۔ وہ کیا ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ہیں۔ نمبر 1، انسلا احرام، مرد کے لیے۔ عورتوں کا جو لباس ہے عام لباس وہی ان کا احرام، بس انہوں نے نیت کرنی ہے۔ مرد کی 2 چادریں انسلی، سلی ہوئی نہیں لینی آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر نہیں ڈھانپنا، نمبر 2 سر نہیں ڈھانپنا۔ نمبر 3 خوشبو نہیں لگانی، نہ جسم پہ نہ کپڑے پہ۔ جرابیں موزے نہیں پہننی، نمبر 4 پہ۔ نمبر 5 آپ نکاح کی دعوت بھی نہیں دے سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے احرام کی حالت میں۔ نمبر 6 خشکی کے کسی جانور کا آپ نے شکار نہیں کرنا۔ ہم نے تو اب کیا کرنا، یہ جو پرانے دور میں لوگ آتے تھے پیدل، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے کتنے کتنے دن، پھر اگر ان کو راستے میں کوئی ایسا جانور ملتا تھا، وہ اللہ کہتا ہے نا ہم آپ کے سامنے جانور پھر رہے ہوں گے، ہم آپ کو آزمائیں گے احرام کی حالت میں۔ نمبر 7 بال نہیں اکھاڑنے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں کنگھی بھی نہ کریں، کیونکہ کنگھی سے بھی بال گرتے ہیں، تو آپ نے بال کٹوانے بھی نہیں ہیں، اکھاڑنے بھی نہیں ہیں، اور کنگھی سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 8 ناخن نہیں کاٹنے۔ نمبر 9 کوئی فحش بات، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فضول بات، کوئی بھی ہر ایسی بات فضول بات سے آپ نے دور رہنا ہے۔ نمبر 10 آپ نے اپنی بیوی سے بھی نا ذرا احتیاط کرنی ہے۔ نمبر 11 پہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور نمبر 12 پہ آپ نے اپنا منہ نہیں ڈھانپنا اور دستانے بھی نہیں پہننے۔ یہ ساری احرام کی پابندیاں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں۔ تو ابھی الحمدللہ ہم نے عمرے کی نیت کر لی ہے، تو ابھی ہم نکلیں گے اور آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ حرم میں پہنچ کے۔ تب تک بلند آواز میں تلبیہ کہتے جانا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی تو الحمدللہ ہم حرم میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ باہر والا سین ہے، تو جب آپ حرم میں داخل ہوں تو جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے داخل آئیں، وضو کریں، اور اگر کوئی فرضی نماز کا ٹائم ہے تو آپ پہلے نماز پڑھیں۔ پورے عمرہ میں جب اپنی عمرہ کر رہے ہونا ہے، کہیں بھی فرض نماز کا اگر ٹائم آتا ہے تو آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم باہر والے سین میں ہیں، تو ابھی ہم انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں۔ تو داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور آپ نے ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جتنے بھی دروازے ہیں نا، یہاں سے 1 یا 2 جو عمرہ کے لیے آ رہے ہیں جنہوں نے احرام پہننے ہیں، ان کی انٹری 1 دروازے میں سے یا 2 دروازوں میں سے، باقی جو عام ہے نا دوسرے کپڑوں میں جو عمرہ کے لیے نہیں ہے، جو صرف طواف کے لیے، وہ ان کو اوپر والی منزلوں میں بھیجتے ہیں، برآمدوں میں۔ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، ہم نے جانا ہے مطاف میں، تو آپ نے پہلے دیکھ لینا ہے کہ کون سے دروازے سے انٹرسٹ ہے، تو آپ نے پھر وہاں سے جانا ہے۔ تو ابھی یہ میرے پیچھے باب فہد ہے، یہ مین دروازہ ہے، تو یہاں سے انٹری ہے جو عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو ہم یہاں سے انٹر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں انٹر ہوتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جیسے ہی آپ مطاف میں آئیں اور پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے تو دعا پڑھیں، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما، یہ دعا پڑھیں۔ اس کے بعد آپ حجر اسود والا کارنر ہے اس کے سامنے جائیں، وہ سامنے گرین لائٹ ادھر دکھائیں ذرا، اس کے بالکل سامنے حجر اسود والا کارنر ہے، وہاں سے جا کے طواف شروع ہوگا، تو وہاں سے جا کے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ تو چلیں ابھی ہم چلتے ہیں، وہاں سے جا کے اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی ہم حجر اسود کے بالکل سامنے آ چکے ہیں، تو یہاں سے ہم نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا اس طرح ننگا کر لیں گے، ٹھیک، اس طرح دایاں کندھا ننگا کر لیں گے اور بایاں کندھا بیت اللہ کی طرف کر کے اپنا طواف سٹارٹ کریں گے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے کرنا ہے استلام۔ استلام کہتے ہیں یا تو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، یا کوئی چیز چھڑی لگ جائے، ہاتھ لگ جائے تو اس کو چومنا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے اگر
ان دونوں میں سے نہ آپ سے بوسہ لیا گیا ہے، نہ کوئی آپ کی چیز ٹچ ہوئی ہے، تو پھر آپ نے دور سے ہی اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہاں سے استلام کر کے، اس کو استلام کہتے ہیں، دایاں ہاتھ اوپر کر کے بسم اللہ اللہ اکبر ایسا کر کے آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، چومنا تب ہے یا آپ کا ہاتھ لگ جائے یا کوئی چھڑی لگ جائے، چومنا تب ہے جب آپ نے اشارہ کرنا ہے، تب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بس آپ نے طواف شروع کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے۔ جس چکر میں آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے وضو کر کے دوبارہ آ کے اس چکر کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ درمیان میں ٹوٹ گیا لیکن آپ نے اس چکر کو دوبارہ سے حجر اسود سے سٹارٹ کرنا ہے، یہ چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ رمل کرنا ہے۔ وہ رمل کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اکڑ کے تھوڑا سا ایسے چوڑے ہو کے چلنا ہے، تو آپ نے پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ تو ابھی ہم کرتے ہیں سٹارٹ۔ تو یہاں میں آپ کو استلام اور رمل کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں کہ استلام کا طریقہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، اگر وہ ممکن نہیں ہے، رش زیادہ ہے، پھر آپ کی چھڑی ہاتھ ٹچ ہو جائے اس کو چومنا ہے، اگر یہ بھی ممکن نہیں پھر آپ نے دور سے اشارہ کر لینا، وہ آپ نے طریقہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب استلام کی تعداد کتنی ہے؟ ٹوٹل 9 استلام ہے، آپ نے 9 استلام کرنے ہیں۔ ان کی ترتیب کیا ہے کہ ہر چکر کے شروع میں 7 چکر ہیں، آپ نے ہر چکر کے شروع میں استلام کیا، 7 استلام ہو گئے، پھر 7ویں چکر کے آخر میں آپ نے پھر استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 8 استلام ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں، دعا کر کے زمزم پی کر پھر آپ نے 9واں استلام کرنا ہے اور پھر سائی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ان کی ترتیب ہے، طریقہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے اور ترتیب بھی آپ کو بتا دی۔ اب آتے ہیں رمل کی طرف۔ رمل کا طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تھوڑا اکڑ کر چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ اچھل کے چلنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا کہ آپ رمل کریں، مشرکین مکہ پر روب ڈالنے کے لیے، کیونکہ مشرکین مکہ سمجھتے تھے کہ یہ صحابہ کرام مدینہ سے آئے ہیں اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، تو یہ وہاں سے بیمار ہو کر کمزور ہو کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آپ نے ان کو دکھانا ہے کہ ہم کمزور یا بیمار ہو کر نہیں آئے، ہم فل تگڑے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ آپ نے رمل کرنا ہے، مردوں نے پہلے 3 چکر میں۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب اللہ نے ہمیں کفار پر غلبہ دے دیا ہے، تو اب اس کی ضرورت تو نہیں رہی، لیکن اللہ کے محبوب کا یہ عمل تھا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں موقع ملے، رش کم ہو، تو ہم بھی پہلے 3 چکر میں رمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں حتیم کے بارے میں۔ آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ کے ساتھ ایک چھوٹی سی دوار ہے 3-3.5 فٹ کی، ایسے گلائی میں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ مشرکین مکہ اپنے پاکیزہ مال کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو ان کا مال ختم ہو گیا، اس وجہ سے بیت اللہ کو مکمل تعمیر نہ کر سکے اور یہ والا حصہ چھوڑ دیا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ ابھی نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا، لیکن میں فتنے کے ڈر سے ایسا نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ وہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت ثابت ہوا، اس میں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ اب ہم نے طواف شروع کر دیا ہے، تو طواف میں دعائیں کون سی کرنی ہیں؟ تو کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ پہلے چکر میں آپ نے فلاں دعا، دوسرے چکر میں کوئی دعا نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی دعا، کوئی بھی ذکر، قرآن پڑھ سکتے ہیں، درود پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں ہر چکر میں، ٹھیک ہے؟ لیکن حجر اسود سے جو پہلے کارنر آتا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ آپ دیکھیں گے وہاں سے تھوڑا سا غلاف بھی ہٹا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہاتھ لگانا، ہر چکر میں ہاتھ لگانا، ہاتھ ٹچ کرنا، دور سے استلام نہیں کرنا۔ استلام صرف حجر اسود کا ہے، اور رکن یمانی کو چومنا بھی نہیں ہے۔ لوگ چوم رہے ہوتے ہیں، اس کو چومنا بھی نہیں ہے، دور سے بھی نہیں کرنا۔ اگر ہاتھ ٹچ ہوتا ہے، ممکن ہے، رش کم ہے، تو آپ نے ہر چکر میں کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہاتھ لگائیں، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر رش ہے تو آپ گزر جائیں۔ رکن یمانی سے حجر اسود تک ایک دعا ہے، آپ نے ہر چکر میں یہاں رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ حدیث میں ملتی ہے کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ پڑھنی ہے دعا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کر کے آپ نے اپنے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ تو میں اپنے 7 چکر مکمل کر کے پھر آپ کو ملتا ہوں، پھر اگلا سٹیپ
جب طواف کے آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ تو مقام ابراہیم کے نزدیک جگہ نہیں ملے گی کیونکہ وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، پھر آپ نے اس کی سیٹ میں پیچھے آ جانا ہے، پھر جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، جہاں پہ آپ کو جگہ ملے وہاں پہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اور اس سے پہلے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آیت پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص نفل پڑھ کے پھر آپ نے اطمینان کے ساتھ لمبی رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ دعا میں اپنے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے اطمینان کے ساتھ صحیح دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے طواف مکمل کر لیا ہے، تو ابھی میں 2 نفل پڑھوں گا اور دعا کر کے پھر میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاتا ہوں۔ طواف مکمل کر کے مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کے دعا کر کے اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، یہ سنت ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے، ادھر کوئی خاص دعا نہیں ہے، آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کوئی بھی دعا، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے زمزم پینا یہ بھی سنت ہے۔ زمزم کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ زمزم جو ذہن میں رکھ کے دعا رکھ کے آپ جس نیت سے پئیں گے اللہ وہ دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم نے زمزم پی لیا، اب اس کے بعد ہم نے دوبارہ حجر اسود کے سامنے جا کے 9واں استلام کرنا ہے۔ تو ابھی 9واں استلام کرنے کے لیے ہم حجر اسود کے سامنے چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں پہ آ کے 9واں استلام کریں گے۔ یہ سامنے جو کارنر ہے یہاں اوپر بھی گرین لائٹ دیکھیں، یہاں سے اوپر دکھا، یہ نشانی ہے یہاں کی کہ یہ سامنے حجر اسود ہے۔ تو ابھی ہم 9واں استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں سائی کی طرف۔ یہ ہم آ چکے ہیں صفا کی طرف، یہ صفا پہاڑی ہے جی۔ تو 9واں استلام کر کے ہم سائی کے لیے آ چکے ہیں۔ تو سائی کی ابتدا صفا پہاڑی سے کرنی ہے، وہ قرآن میں آتا ہے نا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا پہلے آتا ہے تو ابتدا بھی صفا سے کرنی ہے۔ تو طریقہ کیا ہے، آپ نے صفا پہاڑی کی طرف آنا ہے، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، بیت اللہ یہاں سے نظر آتا ہے، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے قرآن کی آیت ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہہ کے 3 بار یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 بار یہ کہنا ہے۔ صفا پہ بھی ایسے، مروہ پہ جا کے بھی آپ نے سیم یہی عمل دہرانا ہے۔ پہلے سورۃ بقرہ کی آیت یہ ان الصفا والمروۃ، یہ آیت پڑھنی ہے، 3 بار اللہ اکبر، 3 بار یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، 3 بار یہ آپ نے کر کے پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہوا ہے، پھر آپ اپنی مرضی سے جو دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صفا مروہ دونوں پہ یہی عمل ہے۔ تو آپ نے صفا سے سٹارٹ کر کے مروہ تک جانا ہے تو 1 چکر مکمل، مروہ سے جب واپس صفا پہ آئیں گے 2، یہ نہیں کہ آپ نے جا کے واپس آنا تو 1، آپ نے یہاں سے مروہ پہ جانا تو 1 مکمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کے 7 چکر، 7واں چکر آپ کا مروہ پہ جا کے ختم ہوگا۔ تو صفا سے مروہ کے درمیان کا جو فاصلہ تقریباً ½ کلومیٹر ہے، اس کے درمیان آپ کوئی بھی ذکر، قرآن، درود، دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں پہ گرین لائٹ ہے، جہاں پہ مردوں نے بھاگنا ہوتا ہے، وہاں پہ ایک دعا ہے جو حدیث میں ملتی ہے، وہ ہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، یہ دعا جب آپ نے مردوں نے تھوڑا سا بھاگنا ہے وہاں پہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ پہ گرین لائٹ لگی ہے لمبی، صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے بھی اور واپسی پہ بھی۔ تو جب اس مقام پہ پہنچنا ہے تو مردوں نے جتنی گرین لائٹ لگی ہے اس مقام پہ دوڑ لگانی ہے، کیونکہ اس جگہ پہ اماں ہاجر علیہ السلام بے قراری میں دوڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اماں ہاجر علیہ السلام کے اس عمل کو زندہ رکھا اور حکم دیا کہ جو بھی قیامت تک عمرہ کرے گا وہ اس مقام پہ مرد اس مقام پہ دوڑیں گے، عورتوں نے نہیں دوڑنا۔ یہ ہے جس مروہ پہاڑی،
ادھر سے اس طرف بیت اللہ کی طرف رخ کر کے سیم وہی دعائیں جو آپ کو صفا پہ بتائی ہیں وہی دعائیں یہاں پہ پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں اپنی سائی مکمل کر کے آپ سے ملتا ہوں۔ A few moments later. جی الحمدللہ ہماری سائی مکمل ہوگی۔ یہ اس سائڈ پہ مروہ ہے، یہاں سے ہم باہر آئے ہیں، تو مروہ پہ آ کے دعا نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے ہر چکر کے سٹارٹ میں، ہر چکر کے شروع میں دعا کی ہے، تو 7 بار مکمل ہوگی، تو بس مروہ پہ آ کے باہر آ جائیں۔ یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ اکثر آپ جیسے ہی مروہ سے باہر نکلیں گے لوگ کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بال کاٹ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی نہیں کرنی، یہ غلط ہے۔ پہلی بات تو بہتر ہے، اللہ کے نبی نے 3 بار دعا کی ہے کہ حلق ٹنڈ کروائے اس طرح کے ساتھ، تو جو عمرہ کے لیے خاص ہیں ان کو تو بالکل فرض ہے کہ وہ نا ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ ضرور ٹنڈ کروائیں، اور چلو ٹنڈ نہیں کروانی ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے بال کٹوانے ہیں، مطلب کہ ایک جگہ سے پکڑ کے اتنے سے نہیں کاٹ لینے ہیں۔ ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی آپ مروہ سے باہر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کینچیاں لے کے کھڑے ہیں اور ایک جگہ سے تھوڑے سے بال پکڑ کے، یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایسے کر رہے ہیں، ایک جگہ سے تھوڑے سے بال پکڑ کے کاٹتے ہیں، اور یہ بھائی کھڑا ہے، یہ دیکھیں یہ بھی کینچی لے کے کھڑا ہے، اور عورتیں بھی، یہ دیکھیں ایک عورت کینچی لے کے کھڑی ہے۔ تو آپ نے یہ غلطی بالکل نہیں کرنی۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ جا کے ٹنڈ کروائیں، اگر ٹنڈ نہیں بھی کروانی تو اپنے بال مکمل برابر کٹوائیں، سارے بال کٹوانے ہیں۔ میں نے بھی ٹنڈ نہیں کروانی کیونکہ میں ہر ماہ عمرہ کرتا ہوں، ایسے پھر میرے ہر ماہ ٹنڈ ہوتی تھی تو ہر وقت ٹنڈ میں رہوں گا، تو لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹنڈ کروائی جائے۔ اللہ کے نبی نے 3 بار دعا کی ہے ٹنڈ والوں کے لیے، حلق جو کرواتے ہیں، اور 1 بار دعا کی ہے جو بال کٹواتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹنڈ کروائیں۔ تو ابھی ہم جائیں گے، بال کٹوائیں گے، اس کے بعد ہم جا کے احرام کھول لیں گے، غسل کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا پھر عمرہ کمپلیٹ، اللہ قبول کرے گا۔ اور آپ سب کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ جو بھی جس کی مراد ہے، جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفا دے، جو جس کی حاجت اللہ اس کی حاجت پوری کرے، جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ تو انشاءاللہ ابھی جا کے بال کٹواتے ہیں اور پھر اس کے بعد احرام کھولتے ہیں۔ A few moments later. جی الحمدللہ کٹنگ کروا لی ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے حلق کروانا ہے، ٹنڈ کروانی ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ ان کے لیے دعا کی ہے جو ٹنڈ کروائیں گے اس طرح کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ مشین والی نا وہ ٹنڈ میں نہیں آتی، وہ بال کٹنگ میں آ جاتا ہے، تو آپ نے جو خاص عمرے کے لیے آئے ہیں وہ تو ضرور ٹنڈ کروائیں۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا ولاگ، جس میں میں نے عمرے کا آپ کو مکمل طریقہ جتنا ممکن ہو سکا وہ دکھایا ہے۔ تھوڑا سا اندر مس ہوا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کو بھی کور کریں گے جیسے ممکن ہو سکا، کیونکہ رش بہت زیادہ تھا اور شرطیں منع کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک بار تو انہوں نے میرا موبائل بھی پکڑ لیا، میں رستے میں کھڑا بنا رہا تھا، انہوں نے موبائل پکڑ لیا کہ ممنوع ہے۔ ممنوع تو نہیں ہے، بس میں رستے میں کھڑا تھا اس لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا عمرہ قبول کرے، اور جو دعائیں کی ہیں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ وہ بھی قبول کرے۔ تو اللہ آپ سب کو بھی اپنے گھر کی زیارت کروائے جلد از جلد، اور آپ آئیں پھر عمرہ کریں اور پھر ٹنڈ کروائیں انشاءاللہ۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور کمنٹ بھی کرنا ہے، تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔ میں نے کہا کہ میں نا یہاں پہ حرم میں یہ ولاگ اینڈ کروں گا، تو پھر انشاءاللہ جو تھوڑا سا مس ہے نا اندر سے اس کو پھر انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔